کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ حکم الہی کے نتیجے میں اللہ کے اشارے پر آپ نے ہجرت کی اور آپ مدینہ سے روانہ کہ رسال دعوت کے بعد تک آپ نے وقت میں لیا مٹھی بھر کے پورے کرنا پڑا اور آپ وہاں سے مدینہ کے لیے رخصت ہوئے۔ مدینہ سے آگے ہی ایک جگہ پر ٹھہرے جب کنواں تھا اور آپ نے وہاں چند دن قیام کیا اور وہاں پر ایک مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اتفاق سے وہ مسجد نبوی جاتے ہیں تو قباء کی جگہ پر دو رکعت مسلح ضرور پڑھتے ہیں۔ پھر آپ جب مدینہ گئے تو آپ کی روٹلی خطبہ جہاں بیٹھی اس جگہ کو آپ نے انتخاب کیا اور وہاں پر جب ایک پردیسی کہیں جاتا ہے، آپ سیلابی علاقے کے لوگ ہیں، جب رشتہ داروں کا گھر کٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے۔ کبھی میرے ٹھیلے پر گئے ہیں آپ تو سب سے پہلے اپنی خیمے کو لگاتے ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلے فکر مندی تھی وہ اللہ کے گھر کی تعمیر تھی۔ آپ کی اونٹنی جہاں بیٹھی آپ نے اس زمین کے بارے میں پوچھا تو یتیم بچوں کی زمین تھی، آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کی زمین خرید دی اور آپ نے اس پر مسجد تعمیر کروائی۔ مسلمانوں ذرا سنجیدہ لوگوں کو میرے آپ کی پیشانی میں ذرا غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے جو 178 مسلمان اس کے ساتھ مدینے میں بھی مٹھی بھر لوگ تھے۔ چونکہ جنگ بدر 2 سال کے بعد لڑی گئی تو 313 ہی تھے اس میں لڑنے والے مسلمان، یعنی کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بمشکل 1000 ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے جو مسجد نبوی بنائی وہ مسجد نبوی 60 ہاتھ چوڑی تھی اور 70 ہاتھ لمبی تھی۔ اگر 60 ہاتھ لمبی چوڑی اور 70 ہاتھ لمبی جائزہ لیا جائے عرب کے لوگوں کے ہاتھ تو تقریباً 8 سے 10 کٹھا زمین پر آپ نے مسجد بنائی۔ آبادی کتنی؟ 1000 سے کم اور مسجد 8-10 کٹھے کی، اور ہمارے ہاں آج آبادی 3000 اور مسجد 1.5 کٹھے کی۔ یہ تصور دیکھو کہ اللہ کے رسول نے اس مسجد نبوی جو بنائی اس میں کیا کیا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے مالدار ہو گئے تھے، پنیر کی دکان سے اللہ نے اسے برکت دی کہ اونٹوں پر سامان لگ کے آتے اور چاندی کے کڑھائی سے کاٹتے تھے، اتنی دولت ہو گئی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کیا تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ادا کرتے ہیں مسجد نبوی کھجور کے کھمبوں پر، اوپر کے کھجور کے پتوں کا چھت اور نیچے کوئی پتھری زمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نماز پڑھتے تو دھوپ سے کپڑے گندے ہو جاتے، بارش ہوتی تو کیچڑ سے سل جاتے، گرمی ہوتی تو پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس مسجد نبوی سے کیا کیا۔ یہ مسجد نبوی سودا نہیں تھی ہمارے طرف کہ صرف ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے قرآن سمجھایا، اسی مسجد کے صحن کے صفحہ کے چبوترے پر لوگوں کے اسلامی تعلیمات کا نظم کیا۔ جو مکتب تھا اس وقت کی سب سے پہلی علمی اسلامی درسگاہ تھی، اس وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ آپ جانیں گے میں بھی مفتی عبدالصمد صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میرے غیر مسلم بھائیوں کی بھی تعداد یہاں ہے، کبھی کوئی غیر مسلم بھائی کو ہم نے مسجد میں بلا کے پانی پلایا نہیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کفار و مشرک ہے، ہم مسجد میں آنے نہیں دیں گے، لیکن قربان جاؤ رسول اللہ پر آپ نے مسجد میں بلا کر یہودیوں کو نصرانی کو دعوت دی۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک شریف بچے نے مسجد میں پیشاب کر دی تو آپ نے اسے تھپڑ نہیں مارا، پیاری سی نصیحت کی، یہ بھی نہیں کہا اپنا پیشاب دھو لو، بلکہ اپنے صحابہ کو کہا پانی ڈالو اور پیشاب دھو لو، اور پیشاب دھونے کا کام کیا۔ آج ہمارا غیر مسلم پڑوسی ہمارے بغل میں رہتا ہے، لیکن آج ہم مسجدوں سے اس کا آشنا رکھیں۔ میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے، یہ غیر مسلم جو ہے یہ غیر مسلم کون ہے؟ یہ غیر مسلم رامو ہو، شیام ہو، ہریلال ہو، یہ کون ہے؟ وہ بیچارہ نہیں پہچانتا، میں پہچانتا ہوں۔ فرض کرو ایک بھائی 12 سال کی عمر کا تھا اور ایک بھائی 5 سال کی عمر کا تھا، اور 5 سال کی عمر میں غائب ہو گیا اور 20 سال کے اندر اسے ملا اسٹیشن پر، تو اس کی بچپن کی ایک نشانی تھی کہ بچپن میں جو کھیلتے پیشانی کرتی تھی، اس نے دیکھا اسٹیشن پر کہ بھائی تو ہمارا پیشانی اسی کا کٹی ہوئی ہے، ناک نقصہ تو ایسے ہی لگتا ہے، اور اسے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے تو تم تو میرے بھائی ہو، بچپن میں ہم سے بچھڑ گئے تھے۔ وہ اجنبیت کا اظہار کرتا ہے، نہیں میں تمہیں نہیں جانتا، کہا تم نہیں جانو میں جانو، بچپن میں تم کھیلتے پیشانی کر گئی تھی، مجھے یاد ہے تم میرے بھائی ہو، بچھڑ گئے تھے۔
کہ شاید بچپن میں بھٹکنے کا انہیں بھی یاد ہے کچھ